وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 57 اور 58. آج کا موضوع، کیا ہم لوگ اندھے رہنا چاہتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے کہیں بڑھ کر ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 57 حصہ دوم ہے، اور اس میں گزشتہ سبق میں یہی مضمون ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش جو ہے وہ انسان کی پیدائش سے کہیں بڑا کام ہے، یعنی پیچیدہ کام ہے یا بڑا کام ہے. اکبر کا لفظ ہے نا، بڑا ہے ظاہر ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اس کے بارے میں ہم نے بات چیت کی تھی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی قدر کرنی چاہیے، یعنی اس کی حیثیت کو پہچاننا چاہیے، اس کی جو شان ہے اس کے مطابق اس کے یعنی سوچنا چاہیے اور اسی طرح پھر فیصلے کرنا چاہیے. اور افسوس کی یہ بات ہے، ہم نے یہ گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ شکوہ کیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کے قدر کرنے کا حق تھا. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ کی قدر و قیمت، اس کی شان کا اندازہ کرنا چاہیے، جو کہ ہم آسانی سے اپنی عقل کے ذریعے سوچ و بچار کر کے کائنات کی تخلیق میں اور اللہ تعالیٰ کے جو مظاہر قدرت ہیں اس کے بارے میں ذہنی طور پہ سوچ سمجھ کے ہم اللہ تعالیٰ کی شان کا کچھ نہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی آج کل جو ہمارا اللہ تعالیٰ کی شان کے متعلق جو رویہ ہے وہ انتہائی ناگفتہ ہے. تو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق وہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو سوچنا چاہیے نا. ہم نے تو بالکل اللہ تعالیٰ کو، یعنی میں بہت افسوس سے کہتا ہوں کہ وہ غیر اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے ہمارا جتنا کہ اللہ پہ نہیں ہے. تو یہ بات تو صحیح نہیں ہے، اور اس کے متعلق ضرور ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، لفظی ترجمہ کے برابر نہیں ہیں اندھے اور آنکھوں والے.
اندھے اور آنکھوں والے جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں وہ بھی برابر نہیں، وہ جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے جو ہیں، یہ بھی بدکاروں کے برابر نہیں ہیں، یا برابر ان کے برابر نہیں ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تھوڑا سا سامعین کرام، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، یا تو وہ بینا یعنی ہماری آنکھوں والی زندگی ہے، یعنی ہم نے حق کو دیکھ لیا ہے یا پہچان لیا ہے، یا دوسری بصورت دیگر ہماری آنکھیں حق سے اندھی ہو چکی ہیں، حق سے اندھی ہو چکی ہیں، یا ہم اندھے ہیں یا آنکھوں والے ہیں، لیکن یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے سامنے کرام، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور ایمان کے مطابق جو عمل صالح کر رہے ہیں، یہ اور بدکار لوگ ایک سے نہیں ہو سکتے، یعنی سواء محیاہم و مماتہم۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان کا جینا اور مرنا برابر ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو یہاں بھی اگر ہم سوچیں سامعین کرام کہ جو آنکھوں والے ہیں، جنہوں نے حق، جن کی آنکھیں حق بینا ہیں، حق کو دیکھ رہی ہیں، اکثر تو یہ ہوتا ہے سامعین کرام کہ ہم نے باطل کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور حق سے ہماری آنکھیں اندھی ہوتی ہیں۔ عام طور پہ معاشرے میں آج کل یہ ایک رواج ہے، اور دیکھیں اسلام ہمیں بینائی دینے کے لیے آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان کی روشنی دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ تو اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم کسی کی بات کان لگا کے سنیں اور یا عقل یا کائنات میں غور و فکر کریں، سوچ میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم۔ ہم ان کو اپنی نشانیاں ان کے آفاق اور انفس میں، ان کے اندر بھی اور باہر بھی، ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا دردناک قصہ ہے سامعین کرام کہ ہم نے حق کی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک غلط فہمی ہے جو ہمیں لگ چکی ہے، اور وہ غلط فہمی سامعین کرام ظاہر کی ہے۔ ظاہر پر ہم ایمان لے آئے ہیں، ظاہر پر ہمارا بھروسہ ہے۔ یہ بہت افسوس سے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، تکلیف دہ الفاظ ہیں، یعنی یہ شان دعوی ایمان کرنے والوں کی نہیں ہے۔ ہم لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہماری تمام اعتماد ظاہر پہ ہے، ہماری آنکھیں ظاہر کو دیکھ رہی ہیں، حق کی طرف سے ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اللہ، لیکن یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ موجود ہے، واحد ہستی جو کائنات کی ہے اللہ، وہ حقیقی طور پہ اسی کا وجود ہے سامنے، باقی تو مخلوق ہے۔ یہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات ہیں یا اہل ایمان، تو یہ تو اللہ کی وجہ سے ہیں۔ اللہ کے وہ محبوبین ہیں تو ہمارے بھی محبوبین ہیں۔ رسول اور نائبین رسول یا اللہ والے یا مومن، یہ سب اللہ کے محبوب ہیں، یہ محبوبان خدا ہیں، تو ہمارے بھی نظروں میں وہ محبوب ہوتے ہیں۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حقیقی وجود جو ہے وہ ایک اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، وجود اللہ کا ہے حقیقی، الحی القیوم صرف ایک ذات ہے سامنے کرام۔ اب یہ سارے حقائق ہیں۔ دیکھیں عامہ، اگر اگر آپ نے اپنے آپ کو اندھا بنا لیا ہے یا ہم حق کو دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو اس کے نتائج آپ دیکھ لیں، یعنی اس کا احساس کریں
کہ ہمیں خود اس کے برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کا نتیجہ دنیا میں بھی کوئی اچھا نہیں ہے۔ اگر اللہ سے ہم نے اللہ کی یاد کو اپنے دل سے ہم نے بھلا دیا تو اس کے دنیاوی نتائج بھی سامعین کرام کچھ اچھے نہیں ہیں، بہت برے نتائج ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، ان کے بارے میں ہے سامعین کرام کہ دنیا میں رسوائی ہے۔ آج مسلمان رسوا ہے، دنیا میں رسوائی اس کا مقدر ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بری رسوائی ہے کہ جو گمراہ اور مغضوب علیہ قوم ہے وہ ہم پہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ عیسائی ہیں اور یہودی ہیں اور ان کا جوتا ہے اور ہمارے سر پہ ہے۔ آپ آنکھیں دکھا سکتے ہیں انہیں؟ نہیں، وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ یہودی اور عیسائی جو ضالین ہیں، جو مغضوب علیہ قوم ہیں، وہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں، ہمیں جوتے مارتے ہیں اور ہم جوتے کھاتے ہیں اسے۔ اس کا واحد یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اندھے ہو چکے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اندھا بنا لیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بینا بن جائیں اور نور ربانی سے اپنی آنکھوں کو روشن کر لیں، دل کو اپنے عرش الہی بنا لیں، تو اس کے وقت جو ہے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بینا ہو جائیں گی۔ افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ شخص جو لوگوں میں چلتا پھرتا ہے ایک نور کے ذریعے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ میں نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، ہمیں یعنی اپنی آنکھیں جو ہیں کھولنی چاہیے، باطن کی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ ظاہر سے آپ کو آنکھیں بند کرنی ہوں گی سامعین کرام، کیونکہ ظاہر تو فراڈ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، کھیل تماشا ہے، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو اپنی منزل بنا بھی لیا ہے بالفرض، لیکن آپ یقین کر لیں کہ اس دنیا سے آپ کچھ بھی نہیں لے جا سکتے۔ تو وما یستوی الاعمی والبصیر، اب یہ مثالیں تو اللہ تعالیٰ وہاں کے مشرکین مکہ کے لیے بیان کر رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ ہم پہ فٹ آتی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اندھا بنا لیا ہے۔ آج امت مسلمہ جو ہے وہ اندھی بن چکی ہے، ظاہر پر اس کا ایمان ہے اور ظاہر کی طرف دوڑ ہے۔ اور وہ سعودی عرب جہاں حضور کے نور کا ظہور ہوا تھا، وہاں آپ دیکھیں ایک روشن خیالی کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ روشن خیالی جسے آپ نام نہاد روشن خیالی ہے، 2018 اپریل میں یہ بات کر رہا ہوں، سنیما بن رہے ہیں، عیسائیوں سے معاہدے ہو رہے ہیں امریکہ سے کہ تم ہمارے لیے سینما بناؤ، بہت اچھے سینما بناؤ۔ عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی ہے، ان کو حجاب کی یعنی آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں کہ تم اپنے اتنا حجاب مت کرو۔ روشن خیالی، تو یہ یعنی وہاں جہاں سے اسلام کا نور چمکا تھا وہاں اب یہ حال ہے سامعین کرام۔ یعنی انسان ظاہری آنکھیں کھولنا چاہتا ہے اور باطنی آنکھوں سے، باطنی حقیقت سے اس نے اپنی آنکھیں چرا لی ہیں۔ لیکن بہرحال وما یستوی الاعمی والبصیر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان دونوں کا نتیجہ یکساں نہیں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر دیکھیں، اگر ہم اگر نہیں چاہتے باطنی آنکھوں کو وا کرنے کی، کھولنے کی، اور باطنی نظر اگر آپ اپنی تیز نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا ہے؟ پھر تو ظاہرداری ہے، اور یہ آنکھیں ایک دن آپ کی بند ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی
وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا۔ یہ ایک اور بڑی حقیقت ہے سامعین کرام، اس کو آپ ضرور نوٹ کر لیں۔ یہ میں باتیں اس لیے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن کی باتیں ہیں، اور قرآن جو ہے وہ ایک روشن دلیل ہے سامعین کرام۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں الجھاتا، اور اللہ کی توفیق سے میں قرآن کے حقائق، قرآن کے دلائل، قرآن کی آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہاں اعمیٰ کا لفظ ہے، اندھے کا لفظ ہے، اور اعمیٰ کا لفظ دوسری جگہ بھی قرآن میں آیا ہے کہ من کان فی ہذہ الاعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو یہاں اندھا رہا حق سے وہ وہاں بھی اس جہان میں بھی حق سے اندھا رہے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، راستہ اس نے غلط کیا ہوگا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، راستہ اس نے غلط کیا ہوگا۔ بہرحال سامعین اکرام، یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا اچھے طریقے سے آپ نے سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے سامعین اکرام، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ اور بدکار یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں ایمان والے جو ہیں اور جو اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، وہ ان کی شان بہت بڑی ہے، یعنی وہ اللہ کے قریب ہیں، اور یہ بدکار جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک اللہ کی رضا کے راستے پر چل رہا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کو ناراض اللہ کی غضب کے راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ کا غضب کا راستہ کون سا ہے سامعین اکرام؟ میں بڑی آہستگی سے آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ ہے، وہ اللہ کی یاد کو بھلا دینے والا راستہ ہے، یہ بدکاری کا راستہ ہے۔ یہاں مسیح کا لفظ استعمال ہوا ہے، مسیح کے معنی بدکار۔ ایک نیکوکار ہے اس آیت میں، اگر آپ دیکھیں عامل الصالحات، نیکوکار، نیک عمل کرنے والا، اس کا متضاد جو ہے بدکار ہے، بدکاری میں جو مسلوب۔ ہمیں تو یعنی ہر چیز کے بعد بسا اوقات ہم ہر چیز کا معنی جو ہے وہ مختلف لے لیتے ہیں اور محدود لے لیتے ہیں۔ اب مسیح مثال کے طور پہ یہاں اس کا معنی جو ہے وہ بدکار کیا جاتا ہے۔ اب بدکار کا ہمارے ذہن میں معنی یہ ہے کہ جو زنا کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو جواری ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا بدکار شخص ہے۔ جو مغلظات بکنے والا ہے، گالیاں بکنے والا ہے، تو یعنی اس کو کوئی تمیز نہیں ہے، یا میں نے آپ کو کہا بے راہ روی کا شکار ہے، جنسی بے راہ روی کا شکار ہے، تو ہم اسے عام طور پہ بس ہم نے اس تک محدود کر دیا ہے، بدکاری کو ہم نے محدود کر دیا ہے کہ باقی تو سب نیکوکار ہیں اور یہ بدکار ہیں۔ یعنی جہاں اور قرآن کے مفاہیم کو ہم نے محدود کر دیا ہے، اسی طرح بدکار کو ہم نے محدود کر دیا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے سامعین کرام۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ نیکوکاری کیا ہے، بدکاری کیا ہے۔ اگر دیکھیں آپ کی منزل اللہ ہے، آپ کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی رضائے الہی بن گئی ہے، اللہ آپ کی منزل ہے، نصب العین آپ کا اللہ کی رضا ہے، اب آپ جو بھی زندگی گزاریں گے سامعین کرام یہ ساری نیکوکاری ہیں، یہ سارے اچھے کام ہیں۔ آپ اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں یہ نیکوکاری ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں نیت سے اعمال میں بہت فرق پڑتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے اس کی نیت دنیا ہے
اللہ کو اس نے بھلا دیا ہے، اور اللہ کی رضا مندی اس کا نصب العین نہیں ہے، بلکہ دنیا اس کی منزل ہے، دنیا اس کی نیت بن گئی ہے۔ اب جو بھی نیک کام وہ کر رہا ہے وہ بدکاری ہیں سامعین کرام، وہ بد کام ہے جو بھی وہ کام کر رہا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے جو طالب حق ہے اس کا ہر کام نیکوکاری پہ مشتمل ہے۔ اس میں نے آپ کو بتایا کہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ روزی کمانے کے لیے کوئی کاروبار بڑا سیٹ اپ لگاتے ہیں، کوئی کارخانہ کھولتے ہیں، بہت بڑی آپ نوکری لے لیتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، آپ اپنا گھر بساتے ہیں، شادی کرتے ہیں، آپ بچے آپ کے ہوتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، ان کی پرورش، یہ سارے کام جو ہیں یہ نیکوکار ہیں۔ یہاں ایک سیکنڈ بھی آپ کا یعنی وہ عبادت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ہر لمحے آپ کا عمل صالح لکھا جا رہا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن اگر نیت آپ کی خراب ہو گئی، ہر عمل آپ کا بدکاری پر مشتمل ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ایسے لوگ جن کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کے جو نیک اعمال ہیں میں ان کے روز قیامت وہ سب سامنے لے آؤں گا۔ یہ بھئی ڈھیر ساری نمازیں ہیں، ڈھیر سارے روزے ہیں، ڈھیر سارے چندے ہیں، ڈھیر ساری زکوٰۃ ہے، ڈھیر سارے حج و عمرے ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ وہ سارے نیک اعمال ایک ڈھیر کی شکل میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ قیامت کے دن ان نیک اعمال کا کچھ وزن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نیت خراب ہو گئی تھی۔ دیکھیں، اسلام کا ایک یاد رکھیں آپ، بنیادی اصول جو ہے وہ اعمال ہے، وہ نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ پھر حضور تشریف فرماتے ہیں کہ من کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی نیت ہجرت کی، دیکھیں ہجرت بہت اچھا کام تھا، اپنے وقت میں فرض تھا، لیکن پھر حضور ہجرت کی مثال کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہجرت کرتا ہے، سب کچھ اپنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہجرت کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ اپنا گھر بار، رشتہ دار، مال دولت، کاروبار سب کچھ چھوڑ کے دارالاسلام ہجرت کر جائیں۔ پہلے تو یہی تھا، مکے میں سے جو بھی لوگ گئے تھے کوئی اپنا کاروباری سیٹ اپ نہیں لے گیا، وہ یہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ کسی نے اپنی ماں کو چھوڑا، کسی نے باپ کو چھوڑا، تو اسی طرح سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کے، سب مال و دولت کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کر گئے۔ وہ ہجرت بہت بڑا مقام تھا سامنے کرام، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا درجہ دیا ہے، مہاجرین الاولین کے الفاظ ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دوسری بات بتا رہا ہوں، اگر کسی نے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ دیکھیں میں اس میں ایک بات اور بھی کروں کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا عذاب ہوگا یا جن کے ذریعے جہنم بھڑکائی جائے گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ ایک اس میں عالم ہوگا، ایک اس میں سخی ہوگا، اور ایک اس میں شہید ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو۔ لیکن جہنم کی آگ سب سے پہلے ان کے ذریعے بھڑکائی جائے گی، سب سے پہلے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ کیوں کہ انہوں نے جو نیک کام کیے اس کی نیت خراب تھی۔ وہ تفصیل احادیث کی میں بیان کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گی۔ ان کی نیت خراب تھی، کام تو اچھے کیے انہوں نے، نیت خراب تھی، تو سب سے پہلے جہنم کو ان سے بھڑکایا جائے گا، جہنم کی آگ کو، کیونکہ وقودها الناس والحجارہ ہے نا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ جس کی ایندھن جو ہے وہ لوگ ہوں گے، ناس انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔
تو اچھا وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ یعنی ہم تو اس بات کا اہتمام نہیں کرتے اور نیت کو ہم مقدم نہیں قرار دیتے. ہم اعمال کیے جاتے ہیں بغیر کسی خاص نیت کے. ہمارے جو اعمال ہیں میں یعنی مسلمان معاشرے سے مخاطب ہوں. ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ یا تو روایتی ہیں یا اس کی عادت ہمیں ڈال دی گئی ہے یا معاشرے سے مجبور ہو کے کر رہے ہیں یا عادتاً کر رہے ہیں. بس نماز کی عادت ماں باپ نے ڈالی, ہم نماز بلا سوچے سمجھے کیے جا رہے ہیں. رمضان کا مہینہ ہوا, سب لوگ روزے رکھ رہے ہیں, ہم بھی رکھ رہے ہیں. غیر ممالک میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا کہ یہاں نماز روزے کا اہتمام ہوتا ہے. ہر وقت 5 وقت کی نماز اذان سنائی دیتی ہے, ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں جو وجہ بھی ہے. لیکن غیر ممالک میں جب ماحول بدل جاتا ہے تو لوگ پتہ ہی نہیں چلتا اذان ہوئی یا نہیں ہوئی, نماز کا وقت آیا کہ نہیں آیا, کسی کو احساس نہیں ہے. پھر جو آپ کے لنچ ہوتے ہیں, ڈنر ہوتے ہیں, اس میں شراب پانی کی جگہ سرو کی جاتی ہے, آپ لوگ غٹاغٹ پی لیتے ہیں, کوئی ہوتے نہیں ہے. ماحول شرابی ماحول ہے تو آپ پی لیتے ہیں. پھر زانی ماحول ہے تو پھر آپ زنا پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں. وہ تو آپ کی خواہشات ہیں نا. لیکن یہ ہے کہ میں ویسی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں اس کی نیت کوئی خاص نہیں, بس میں یہ کہہ رہا ہوں بے مقصد ہے. دین کا کوئی ایز اے ہول ہمیں کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ہمارا جو دین ہم جس دین کے دعوے دار ہیں اس کا ہمیں کوئی خاص مقصد نہیں ہے ہمارے سامنے, نہ ہمیں معلوم ہے نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. کیوں کہ ہماری نیت تو دنیا کی بن گئی ہے. کھا لو پی لو جی لو, اچھا کھاؤ, اچھا کماؤ, اچھا پہنو, اچھے رہو, بس یہی ساری کوششیں ہمیں. بس گھر بنانا ہے اور کھانے اچھے ہونے چاہیے, کھابے ہونے چاہیے, اور سیر و سپاٹا اور سیر و تفریح ہونی چاہیے. یہ ہماری منزل بن گئی ہے. بہت افسوس کی بات ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, وقت تھوڑا ہے, اختتام پذیر ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نیت اگر ہم نے صحیح نہیں کی نا تو پھر اندھے کے اندھے رہ جائیں گے. عام طور پہ آج کل کا معاشرہ, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ ایک اندھا معاشرہ ہے, یہ ایک بدکار معاشرہ ہے. جب تک یہ ہوش میں نہیں آئے گا, آنکھیں اپنی حق بینا نہیں ہوں گی, اس کی آنکھیں باطن کی آنکھیں اس کی نہیں کھلیں گی, اور اس کے اعمال بدکاری, یہ بدکاری سے جب تک یہ باز نہیں آئے گا. باز کب آ جائے گا؟ جب یہ حق کو پہچان لے. سامنے کرام تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں نصیحت کے لیے ہیں. قلیلا ما تذکرون, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت کم تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو. قلیلا ما تذکرون, بہت کم تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو. بہرحال سامعین کرام ایسی بات ہے کہ اگر ہم اپنی نیت خالص اللہ کے لیے کر لیں تو پھر معاملات آسان ہو جائیں گے. اگلے سبق میں اور بھی وضاحت ہو جائے گی, لیکن یہ ہے کہ آج کا سبق اتنا ہی ہے کہ نیت کو خاص کرنا چاہیے, ورنہ آنکھوں والے اور اندھے یہ برابر نہیں ہو سکتے. اور جو ایمان لائے ہیں حقیقت میں اور عمل صالح کی روش اختیار کی ہے, اور جو بدکار ہیں یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. ان کا انجام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک دوسرے سے الٹ ہوگا. اور اب میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما يستوي الأعمى والبصير والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما تتذکرون. ترجمہ سنا دیں. ما یستوی الأعمى والبصیر, برابر نہیں ہیں اندھے اور بینا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء, نہ ایمان لانے والے اور ایمان کے مطابق عمل کرنے والے یہ اور بدکار برابر نہیں ہیں. قلیلا ما تتذکرون, بہت کم تم سوچتے ہو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
Certainly the creation of the heavens and the earth is greater than the creation of humanity, but most people do not know. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. Not equal are the blind and the seeing, nor are those who believe and work righteousness equal to the sinners. How little you reflect. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔